اللہ۔ دعوت کے اندر سب سے مقدم جو چیز ہے جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیا یا آپ سے پہلے جتنے انبیاء تھے، وہ توحید کی دعوت ہے، جس کے اندر آج کل ڈنڈی ماری جاتی ہے، اور وہ لوگ بھی جو توحید کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم مواحد ہیں، اور وہ جس وقت ہم دیکھتے ہیں تو دوسروں کے رنگوں میں رنگے ہوئے ہوتے ہیں اور وہاں ان کی توحید چلی جاتی ہے۔ ہم اس کو گلابی توحید کہتے ہیں، حقیقی توحید نہیں ہے۔ حقیقی توحید وہ خالص وحدانیت کے اوپر ایمان ہے، اور ویسی ہی ہے جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتاری اپنی کتاب کے اندر، اور جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم تک پہنچائی۔ اب ایک جانور ہے، اس کا آپ دودھ نکالتے ہیں، اگر وہ دودھ ویسا ہی ہے تو اس کو خالص کہتے ہیں، اگر اس کے اندر پانی ملا دیا جائے تو وہ دودھ خالص نہیں رہتا۔ بعین یہی جو کام ہے وہ توحید کے ساتھ آج ہمارے وہ لوگ کر رہے ہیں جو خود کو مواحد کہتے ہیں، اور توحید کا وہ رٹا بھی لگاتے ہیں، لیکن توحید کا بیڑا غرق کیے ہوئے ہیں۔ تو سمجھانے کی بات یہ ہے کہ سب سے پہلی دعوت ہماری زندگی کے اندر وہ یہ ہونی چاہیے کہ ہم اللہ کی معرفت حاصل کریں۔ اللہ کون ہے؟ آج جو معرفت ہمارے پاس ہے وہ فقط یہ ہے کہ اللہ ایک ہے۔ کس طرح سے ایک ہے اس کا صحیح پتہ نہیں۔ اللہ وحدہ لا شریک ہے، ہم شرک بھی کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ ہمارا معاشرہ شرک کے اندر دھنسا ہوا ہے، اور ہم صرف طوطے کی طرح چند باتیں جو ہم کو رٹائی جاتی ہیں ابتدا میں، اس کے اوپر وہ بار بار کہتے کہتے ہم اس دنیا سے چلے جاتے ہیں، لیکن ہمارے جو معاملات ہیں وہ درست نہیں ہوتے، اور توحید کے ساتھ ہم شرک کو ملا کر اس دنیا کو چھوڑتے ہیں، اور پھر ہم امید رکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم پہ رحم کرے، اللہ ہم پہ رحم کرے۔ لیکن قرآن کریم نے اٹل فیصلہ بتایا ہے، انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار۔ جس نے بھی اللہ کے ساتھ شرک کیا جنت اس پر حرام ہے اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اور فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ بے شک اللہ بڑے بڑے گناہوں کو معاف کر سکتا ہے، اور ایک دن کر دے گا اگر ایمان موجود ہے، لیکن جس نے شرک کیا اور شرک کی حالت کے اندر اس کو موت آ گئی، ان اللہ لا یغفر، اس میں شک نہیں اللہ نہیں بخشے گا، ان یشرک بہ، کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے۔ تو میرے بھائی، ہماری زندگی کے اندر جو سب سے اہم ترین بات ہے، سب سے اہم ترین کام ہے، وہ عقائد کی درستگی ہے، اور اس میں اللہ کا صحیح تعارف ہے، پیغمبر کا صحیح تعارف ہے، کتابوں کے اترنے کا مقصد کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے رسول کیوں بھیجے، اور ہم نے دین کہاں سے لینا ہے، دین کے چشمے کون سے ہیں جہاں سے ہم لیں گے تو اس کو دین کہیں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے توحید کا انعام کیا عطا کرنا ہے اور شرک کا انجام کیا کرنا ہے۔ یہ ہماری درخواست ہے ہر اس بھائی سے، ہر اس مسلمان سے جو توحید کا اقرار کرتا ہے لیکن توحید کو جانتا نہیں ہے، کہ وہ توحید کو سمجھے، اللہ کی صحیح معرفت حاصل کرے،